جی بالکل، آج کل بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے جو ہے کافی چیزیں خبریں جو ہیں وہ آئے روز آ رہی ہیں، اور اس میں جو بحریہ ٹاؤن کی جو پراپرٹیز کی جو نیلامی ہوئی ہے، اسپیشلی طور پر جو نیب کی طرف سے 6 پراپرٹیز غالباً ان کی بات کی جا رہی تھی، لیکن ایک پراپرٹی جو ہے ان کی ایک مارکی ہے، روبیش مارکی ان کا جو نام ہے، وہ اس کی جو ہے نیلامی ہو چکی ہے۔ مصور عباسی صاحب جو کہ مری سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے وہ جو ہے بڈ جو ہے وہ ون کی ہے، اور اس کے بعد سے ایک سوشل میڈیا پر جو ہے ایک طوفان ہے، اور وہ ہر کوئی یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ مصور عباسی صاحب جو ہیں وہ کون ہیں اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں، تو ہم نے کہا ذرا ان سے ہی بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہمارے میڈیا انڈسٹری سے بھی ان کا تعلق ہے، اور وکالت سے بھی پیشہ ہے ان کا، اور ریئل اسٹیٹ بھی ان کا جو ہے پیشن ہے۔ مصور صاحب بہت شکریہ۔ تو یہ آپ کو کس طرح ایک دم خیال آیا کہ جی آپ بڈ میں جائیں، اور وہ بڈ آپ نے ون کر لی؟ اور بیسیکلی یہ بتائیں کہ یہ کوئی 50 کروڑ کی مالیت ہے، یا کوئی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی اوریجنل ویلیو تو بہت زیادہ ہے؟ ذرا تھوڑا سا دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آکشن ہوتی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی ہو، چاہے وہ نیب ہو، سی ڈی ہو، یا کوئی بھی ادارہ ہو، اس سے پہلے اس کی پراپر ایک اپروول ہوتی ہے اس متعلقہ ادارے سے، یا اگر وہ کورٹ پراپرٹی ہے تو نیب جب بھی کرتا ہے تو وہ کورٹ سے اس کی اپروول لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی باقاعدہ جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے مارکیٹ کے اندر کہ بھائی یہ پراپرٹیز جو ہے نا، یہ آکشن ہو رہی ہیں، اور فلاں فلاں ڈیٹ کو یہ آکشن ہوں گی، اور اتنے بجے آکشن شروع ہوگی۔ جس بھی پارٹیسپیٹ نے آنا ہے وہ اوپنلی آئے، اور اس کی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس کے اندر جو ہیں وہ لکھی ہوتی ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ راتوں رات آپ کو بلا لیا جائے اور بلا کے بند کمرے میں بٹھا کے کہا جائے کہ جی آپ لے جائیں۔ یہ ایسا نہیں ہوا۔ باقاعدہ نیب نے بھی وہ اپنا سارا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو آکشن کی ہے۔ تو یہ اوپنلی اس کی ایڈورٹیزمنٹ چلی، وہ بھی ہم نے بھی دیکھی، اور وہی دیکھ کر جو ہے نا وہ ہم گئے۔ اور دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں اس کی مالیت کی، دیکھیں جب بھی کوئی بھی کسی بھی پراپرٹی کی مالیت ہوتی ہے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ کورٹ کے تھرو ہو، چاہے وہ ڈپارٹمنٹ اپنی کسی پراپرٹی کی مالیت کرے، وہ باقاعدہ اس کے ایلیویٹرز ہوتے ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک مقرر کرتا ہے۔ وہ کسی ایک ایلیویٹر کو نہیں ہوتا کہ جی اپنی مرضی کا بندہ آپ لگا کے اس کی ویلیویشن کروا لیں۔ اس کی باقاعدہ ایلیویٹرز ہوتے ہیں، اور وہ اس کی ویلیویشن کرتے ہیں، جو مارکیٹ کے حساب سے اس کی ویلیویشن ہوتی ہے، اس حساب سے اس کی اپروول ہوتی ہے، اور پھر جو ہے نا وہ آکشن کی جو ہے نا وہ شروع کہاں سے ہوئی؟ جی سر بول یہ تقریباً 480 ملین سے تقریباً شروع تھی، 48 کروڑ سے شروع ہوئی تھی، اور اس کی جو ریزرو پرائز تھی اس سے یہ 20 ملین اوپر گئی ہے۔ اور یہ بتانا کہ ایگزیکٹ کتنے فگر ہیں جی؟ 50 کروڑ 50 کروڑ 80 لاکھ کی کتنا ہے رقبہ؟ کتنا ہے سر؟ یہ بیسیکلی پرپز بلٹ پراپرٹی ہے، میرج ہال ہے۔ اگر یہ جو مارکیٹ میں ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ جی یہ 2 ارب کی پراپرٹی تھی، 2.5 ارب کی پراپرٹی تھی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں 2 ارب کی ہو سکتی ہے، 2.5 ارب کی ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے جب آپ اس کے اوپر کوئی ادر کمرشل ایکٹیویٹی کر سکیں، آپ اس کے اوپر کوئی پلازا بنا سکیں، آپ اس کے اوپر کمرشل کر سکیں۔ جب بھی کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ بنتا ہے تو اس کے اندر کچھ کمیونٹیز کے پلاٹ ہوتے ہیں جس کے اندر اس کے پرپز بلٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ ہاسپٹل کے پلاٹ میں آپ کمرشل پلازا نہیں بنا سکتے، آپ پارک کی جگہ پہ پلاٹ نہیں کریٹ کر سکتے، آپ اسی طرح مارکی کی جگہ جو ہے۔ اب یہ جو اس کا ٹریڈ جو ہے وہ صرف اس وقت میرج ہال ہے، تو میرج ہال کے حساب سے اس کا جو موجودہ ٹریڈ ہے اس کی یہ سب سے میکسیمم پرائس ہے۔ تو کیا ابھی آپ کے پلان کیا ہیں؟ پلان کس کے؟ مارکی کو کیا مطلب؟ اچھا، اور آپ نے اس کی پیسے ابھی تک کتنے سبمٹ کروا چکے ہیں 50 کروڑ میں سے؟ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی بولی میں بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ بڈ منی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی آپ کی بولی جو ہے یا آکشن جب آپ وہ ون کرتے ہیں تو وہ بڈ منی آپ کی اس کے اندر کنسیڈر ہو جاتی ہے۔ وہ ہر پلاٹ کی اپنی اس ریشو کے حساب سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے وہ پیسے جمع کرنے ہوتے ہیں، اور یہ پریکٹس پورے پاکستان کے اندر تمام ڈپارٹمنٹس میں چلتی ہے۔ تو ابھی جو اس کی بڈ منی تھی وہ تو اسی وقت ہم نے سبمٹ کر دی تھی، باقی جو ریمیننگ ٹائم ہمیں نیب نے دیا اس کے اندر ہم باقی اماؤنٹ جمع کر دیں گے۔ 2-3 کروڑ؟ دیکھیں، بڈ منی جو تھی اس کی ٹوٹل اماؤنٹ کی 5% تھی، اور ریمیننگ اماؤنٹ کا جو ٹائم ہے وہ اس کے اندر جو بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہم اس کے اندر ہم وہ پیمنٹ دینے کے پابند ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا تو چونکہ آپ بھی اس فیلڈ سے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا جناب جب سے بڈنگ ہوئی ہے تو آپ تو چھائے میں دیکھیں، بات کیا میں بتاؤں کہ اس سے کئی گنا زیادہ حجم کی پراپرٹیاں ہم نے اس سے پہلے سی ڈی اے کے آکشن میں اور دوسری آکشن میں ہم نے خریدی ہیں۔ اس سے کئی گنا زیادہ حجم کی زمینیں ہم نے خریدی اور بیچی ہیں، لیکن ابھی تک کہیں سنگل کالم خبر بھی ان کی نہیں لگی۔ اس پراپرٹی کا یہ ملک صاحب کی مہربانی ہے کہ ان کے نام کے ساتھ اٹیچ تھی اور اس کو ایک بوم مل گیا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کئی دوستوں کو اپنے اس میں بیٹھ کے کہ یہ اسلام آباد کے سیکٹر کے اندر آپ کے 8 سے 10 مرلے کا کمرشل پلاٹ نہیں ملتا اتنے کا، تو نہ یہ ملک صاحب کے لیے کوئی اتنی بڑی ویلیو ہے، صرف ان کے نام اور ایک جو آج کل چل رہا ہے اس کی وجہ سے اس کو ایک ہائپ ملی ہے۔ باقی یہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا ہاتھ مار لیا گیا یا کسی کو نواز دیا گیا۔ اگر اتنی ایک کریم چیز ہوتی
تو آپ دیکھتے ہیں وہاں جیسے سی ڈی کے ایکشن کے اندر جو پرپزفل پلاٹس ہوتے ہیں بلڈرز ہیں جہاں سے ان کو بزنس آنا ہوتا ہے، تو وہاں تو ہزاروں کی تعداد میں دنیا بیٹھی ہوتی ہے. تو یہ کوئی خاص نہیں، یہ خاص ایک سرٹن مقصد کے لیے تھی اور وہی لوگ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا انہوں نے. اب جو تقریباً 6 پراپرٹیز کی بات ہو رہی ہے، وہ سپریم کورٹ بھی معاملہ پہنچا ہوا ہے. پہلے ہیئرنگ بھی ہو چکی ہے، 13 کو دوبارہ ہیئرنگ ہے. تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اسحاق ڈار صاحب کی اور ماڈل ٹاؤن کی پراپرٹیز کو بھی ہم نے دیکھا کہ پھر واپس جو ہے اپنے اوریجنل مالک کے پاس چلی جاتی ہے. تو مصور صاحب تو ادھر مارکی آپ جاتے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ ادھر سسٹم شروع کریں اور پیچھے سے. دیکھیں اگر سپریم کورٹ میں بالکل ملک صاحب گئے ہیں اور ہر ان کا یہ پاکستانی شہری کا اور ملک صاحب کا بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے رائٹ آف اپیل میں جائے. یہ کوئی صرف قانونی کارروائی صرف ملک صاحب کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے پاس یہ قانونی اختیار موجود ہے. جو بھی بندہ اس قسم کی پراپرٹی میں بزنس مین بیٹھتا ہے وہ اپنے لاسز اور پروفٹ کو میئر کر کے بیٹھتا ہے. اور اگر کل کو سپریم کورٹ جو ہے کسی بھی سٹیج کے اوپر ملک صاحب کوئی پراپرٹی واپس کرتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. وہ سپریم کورٹ ہے، اس کا حکم ہمارے سارے آنکھوں پہ. تو پھر اس کا کیا پروسیس ہوگا مصور صاحب، ذرا ہمارے ویورز کو. پروسیس لیگلی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے اماؤنٹ جمع کی ہوتی ہے وہ آپ کو ریفنڈ ہو جاتی ہے، اور وہ پراپرٹی جو اگر کسی بھی بیس پہ اپنے مالک کو جاتی ہے تو اس میں کوئی بھی انویسٹر جو ہے وہ انسیکیور نہیں ہوتا، سیکیور ہوتا ہے. اس نے جو رقم دی ہوتی ہے اس کو ریفنڈ ہو جاتی ہے. اوورآل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بیریا ٹاؤن کو، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اسپیشلی طور پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے کارپوریٹ آفیسز وغیرہ بند ہو رہے ہیں، وہ بھی نیلام ہو رہے ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اسپیشلی جو آپ ریئل اسٹیٹ سے ہیں تو ملک ریاض صاحب کے حوالے سے آپ کیا بات کریں؟ دیکھیں بیریا ٹاؤن ایک بہت بڑی حقیقت ہے. وہ کوئی 200 کنال یا 150 کنال پہ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کوئی چھوٹا سا کوئی ٹاؤن نہیں ہے. وہ ہزاروں ایکڑ کے اوپر پھیلا ہوا ایک ٹاؤن ہے جس میں پاکستان کے لاکھوں لوگوں کا روزگار، اسٹیٹس، گھر، آفیسز وغیرہ موجود ہیں. یہ کہنا کہ جی بیریا ٹاؤن دیوالیہ ہو جائے گا اور وہاں کے مستقبل نہیں، یہ بالکل غلط ہے. یہ کوئی بہت آسان کام نہیں ہے. جہاں تک ایڈمنسٹریشن کی بات ہے، جہاں تک باقی چیزوں کی بات ہے، وہ دیکھیں جب بھی آپ کسی بھی پروجیکٹ کی ایل او پی یا این او سی لیتے ہیں اور کوئی بھی سوسائٹی ابینڈن ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ٹیک اوور کر کے اس کی جو لوگوں کی وہاں کے رہائشی ہیں ان کو ان کی فیسلٹیز پرووائڈ کرے. پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، اس کی سروسز کا مسئلہ ہے، 100 ضروریات زندگی ہیں ان کا مسئلہ ہے. تو وہ ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہے نا، جس بھی بیسیکلی جہاں سے بھی اپنے این او سی لی ہوتی ہے، اگر سی ڈی اے سے لی ہے تو ڈی سی اسلام آباد اس کے جو ہے نا وہ کوآپریٹ ہاؤسنگ، اسی طرح پنڈی کا ہے، جہاں سے بھی جس بھی متعلقہ اسے، تو وہ ایک اپنا ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے اس کے نظام چلتے ہیں. وہ بھی اس صورت میں بٹھاتے ہیں کہ جب وہ بلڈر خود اس کو وڈرا کر دے یا وہ ابینڈن چھوڑ دے. لیکن ابھی تک جو یہ جو رومرز ہیں مارکیٹ میں ایسی باتیں ہیں، یہ صرف ایک باتوں کی حد تک تو ہو سکتی ہیں. یہ بہت بڑا ایک شہر ہے. میں آپ کو پہلے بھی یہاں بتا چکا ہوں میڈیا کے اندر کہ پنڈی کے ساتھ ایک نیا شہر ہے اور اسلام آباد کے ساتھ بھی ایک نیا شہر ہے. اس طرح کراچی کے ساتھ بھی ایک پورا شہر ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ایک چٹکی بجائیں گے تو سب کچھ آپ کا ختم ہو جائے گا. یہ اتنا آسان نہیں ہے. وہاں لوگوں کے اربوں روپے لگے ہوئے ہیں، وہاں لوگوں کے انویسٹمنٹس ہیں. تو حالات پراپرٹی کے اوپر اور دنیا کے اندر آتے جاتے رہتے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جو یہ کہہ دینا کہ جی بالکل ہی بیریا ٹاؤن میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں، جتنے رہائشی رہ رہے ہیں، وہ سب برباد ہو جائیں گے، یہ غلط بات ہے. تو یہ بتائیں کہ اس سے ہٹ کے ہے، اس نیلامی والے سے سوال سے کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا دیکھ رہے ہیں، فورسی کیا کر رہے ہیں؟ کیا ملک صاحب واپس پاکستان آئیں گے اور ایک دفعہ دوبارہ ریئل اسٹیٹ کو بوم ملے گا، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ معاملات ڈیفرنٹ جائیں گے؟ جس طرح آپ ایڈمنسٹریٹر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو بیریا ٹاؤن کے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ٹیک اوور کر لیا جائے گا، مطلب سرکاری طور پہ جس طرح طریقہ کار ہوتا ہے، کہ آپ کو فورسی کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کوئی بھی بات نہ ابھی قبل از وقت ہے کہنا، کیونکہ میٹرز جو ہیں وہ بہت سارے کورٹ کے اندر ہیں اور کورٹ بڑی تفصیلی چیزوں کو دیکھ رہی ہے. اب کورٹ کی کسی ڈیسیژن کے اوپر رائے دینا یہ بھی میں مناسب نہیں سمجھوں گا. لیکن کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر جو ہے نا، وہ ملک صاحب خود بڑے زیرک آدمی ہیں اور چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے سیٹل ڈاؤن کرنا جانتے ہیں. یہ سارے معاملات جو ملک صاحب کے اوپر کیسز ہیں، یہ سارے پلی بارگین، لین دین، ان چیزوں کے معاملات ہیں. اور اس سے پہلے بھی ملک صاحب نے یہاں پہ اس ملک کے اندر 30 سال بڑی اچھی ڈیلز کی ہیں، پلی بارگینز بھی کی ہیں، چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کیا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہوگا چیزوں کو یک دم سے کہ آپ ختم کر کے وہ چیزوں کو جو ہے نا وہ آگے پیچھے کر دیں. ٹھیک ہے، حالات آتے رہتے ہیں، ریئل اسٹیٹ پر بھی حالات آتے ہیں، معاملات ہر ایک کے ہو سکتے ہیں. ہم نے ماضی میں یہاں بہت کچھ دیکھا ہے کہ وقت کے بادشاہ جو ہیں وہ شام کو بادشاہ نہیں ہوئے، پھر وہ دوبارہ اس میں ہوئے. تو یہ چیزیں کوئی اتنی بڑی حاتمی لائن نہیں ہیں. اختلافات ہوتے ہیں، چیزوں کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے سیٹل بھی ہو جاتی ہیں. بعض اوقات وہ طویل پکڑ جاتی ہیں، طول پکڑ جاتی ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ ٹیبل پہ ہی حل نکلتے ہیں. اور ملک صاحب کے لیے بھی میری ذاتی رائے یہی ہوگی کہ اگر چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر لیں تو آپ کے ساتھ لاکھوں لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے اور پاکستان کا ایک نام ہے اور پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور سب سے بڑھ کے کہ آپ نے پاکستان کو ایک ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں کالونیاں بنانا سکھایا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو ٹیبل پہ بیٹھ کے ان چیزوں کو سیٹل کر لیا جائے. بھائی صاحب یہ بتائیں
کہ کل اگر آپ کو اچھا کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا کوئی ملک ریاض صاحب سے یا ان کے کوئی بندوں نے آپ کو رابطہ کیا؟ نہیں دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی نے میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا، اور یہ ایک بات چل رہی ہے کہ شاید جی کوئی ان کی آپس میں وہ سیٹلمنٹ ہے یا کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی کسی نے میرے ساتھ رابطہ کیا۔ لیکن اگر آگے چل کے اگر ملک صاحب نے اگر یا ان کے بندوں نے آپ کو کہا کہ جی بس دیں آپ، تو آپ کوئی اس میں ہرڈل تو نہیں کریٹ کریں گے؟ مطلب اگر آگے چل کے سپریم کورٹ کہتی ہے یا آپ کو خود ملک صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی جو پراپرٹی ہے آپ نے جو لی ہے واپس کریں، تو پھر آپ دیکھیں جی کھلے دل سے دیں گے دیکھیں یا؟ میری بات سنیں، میں ہوں ایک بزنس مین، ہم جہاں پہ جو بھی چیز آکشن میں خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں وہ بزنس پرپز کے لیے خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ بزنس مین کی کسی سے ذاتی رنجش نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے یہ مارکیٹ خریدی ہے تو اس کے پیچھے بھی ہمارا بزنس پرپز ہے، تو اگر بزنس پرپز کے لیے چاہے کوئی بھی ہم سے خریدے، چاہے ملک صاحب خریدیں، چاہے کوئی بھی، اگر فیوچر میں اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ یار پہلی تو بات ہے کہ ہم اس کو خود رن کریں گے، اگر ہم سوچتے ہیں فیوچر میں کبھی بھی کسی بھی، تو کسٹمر کوئی بھی ہو سکتا ہے، خریدار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہماری کسی سے کوئی رنجش نہیں ہے، چاہے وہ ملک صاحب ہوں، چاہے وہ اے ہو یا بی ہو، اس سے ہمیں کوئی اس میں وہ نہیں ہے، انسان ہے، بزنس میں پروفٹ رکھ کے آپ دے دیں گے؟ وہ بندہ اپنا وہ سوچتا ہے، یہ اس وقت دیکھیں گے جب ہم کوئی دیکھیں ہر بزنس کی مین کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ ویسے بات سنیں، آپ مریض سے ہیں اور ہاسپٹیلٹی جو ہے آپ لوگوں میں ہر ہی آپ کے چھوٹا ہو یا بڑا ہو ان کو بہت زبردست آتی ہے، ہوٹل انڈسٹری سے آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا تعلق ہے، تو مصور صاحب مارکی ادھر ہی آپ نے یہ کوئی شادیوں بیاہوں کا کام کرنا ہے یا ادھر بھی کوئی سوچ رہے ہیں یہ مری کے راستے میں یہاں پر بھی تو آپ بنا سکتے دیکھیں کرنے کو تو سارے ملک میں ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں، ابتدا یہاں سے کی، آگے دیکھتے جاتے ہیں۔ ہیں؟ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر آگے کوئی وقت آیا تو آپ یہ دے بھی دیں گے ملک صاحب کو یا کوئی میں اور؟ آپ کو دیکھیں بڑی کلیئر بات کی ہے کہ کوئی بھی بزنس مین کہیں بھی انویسٹ کرتا ہے تو وہ پروفٹ کے لیے کرتا ہے، لاس کے لیے آج تک آپ نے دیکھا کوئی بزنس مین لاس کے لیے انویسٹمنٹ کرتا ہے؟ لیکن آپ کسی دیکھیں بزنس کے اندر کسی بھی قسم کے کوئی حتمی فیصلے نہیں ہوتے کہ دیکھیں بزنس مین بزنس میں صرف اور صرف اپنی اسٹریٹجی دیکھتا ہے، اپنی پالیسیز دیکھتا ہے اور اپنے بینیفٹس دیکھتا ہے، اس کی کسی سے کوئی جنگ نہیں ہوتی، اور جو بھی بات ہوتی ہے وہ صرف بینیفٹ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ مستقبل کی چیزیں ہیں، اس کو مستقبل میں ہم دیکھ لیں گے۔ جی یہ مصور عباسی صاحب تھے جن سے ہم نے ڈیٹیل چیزیں جو ہے پوچھنے کی کوشش بھی کی اور بڑی واضح طور پر بہت جو ہے ایکوریٹ چیزیں انہوں نے جو ہے بتائی بھی ہیں، اور دو چیزیں بڑی اہم ہیں، نہ یہ کسی کے فرنٹ مین ہیں اور نہ ہی کوئی اور معاملہ ہے، ایک ان کا جو بزنس ہیں جس طرح ماڈیول ہیں بڈز میں جس طرح لوگ جاتے ہیں اس طرح یہ بھی گئے ہیں، دو چیزیں انہوں نے بڑی اہم بتائی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر ملک صاحب آگے ان سے کوئی اگر کوئی لینا چاہیں تو یہ کوئی رجسٹ بھی نہیں کریں گے، اور دوسری جو اہم بات ہے یہ ان کا کہنا ہے کہ ملک ریاض جو ہیں وہ پاکستان کے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، اور ان کی بھی خواہش ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ جلد سیٹل ڈاؤن ہوں اور واپس جو ہے وہ اپنے ملک واپس بھی آئیں، اور یہ مصور عباسی صاحب تھے جن سے ہم نے تفصیلی طور پر جو ہے جو بیریا ٹاؤن کی جو مارکی جو نیلام ہوئی ہے جن کو انہوں نے ون کیا ہے اس حوالے سے ہم نے چیزیں بتائی ہیں۔ یاد رہے کہ 13 اگست کو جو ہے سپریم کورٹ میں بیریا ٹاؤن کی جو پراپرٹیز جو نیلام ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے اسٹے اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی سماعت ہونی ہے۔